الرجال قوامون علی النساء، حکم رعیت نمبر کتنی جی؟ 13، حکم رعیت نمبر 13۔ اس کے اندر لکھ لو جی، اسباب تفضیل الرجال علی النساء، مردوں کو عورتوں پہ فضیلت ہے یا نہیں، تو اس کے اسباب بیان کیے گئے۔ اسباب تفضیل الرجال علی النساء، مردوں کو عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ میرے محترام، ایک سبب تو ہے وہبی، ایک سبب کیا ہے وہ میں لکھاؤں گا، اللہ کی بخشش کہ اللہ نے مرد کو مرد پیدا کیا، عورت کو عورت پیدا کیا۔ اس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ بادشاہ بھی یہی بن سکتا ہے، نبی بھی یہی بن سکتا ہے۔ اور دوسرا سبب ہے کیا؟ کسبی۔ کیا؟ کسبی۔ کسبی یہی ہے کہ مرد کماتا ہے اور عورتیں کھاتی ہیں۔ دیکھو جی، اسباب تفسیر الرجال النساء، مرد حاکم ہیں اوپر عورتوں کے، بما فضل اللہ۔ لکھ لو جی، سبب اول امر وہبی، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب خدا پہ تو اعتراض نہ کرو نا۔ سبب اول کیا ہے؟ امر وہبی، وہ خدا کی طرف سے ہے نا، دین ہے، اللہ نے بخشی کی ہے۔ سب اول امر وہبی، بس سبب اس کے کہ فضیلت دی اللہ نے بعض کے اوپر بعض کے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، یہ سب ثانی ہے امر کسبی۔ سبب ثانی کیا ہے جی؟ امر کسبی، کمانا، اور بس سبب اس کے کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنے مالوں سے، من اموالہم۔ فالصالحات، اب اقسام النساء لکھو جی، عورتوں کے اقسام، عورتوں کے اقسام جی، اقسام النساء۔ پس نیک عورتیں کون ہیں جی؟ یہ مبتدا ہے، آگے خبر ہے۔ نیک عورتوں کے اوصاف، پس نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہیں، فرمانبردار اللہ کی، خامدوں کی، حافظات، حفاظت کرنے والی، عزت کی اور مال کی۔ حافظات کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ حفاظت کرنے والی، عزت کی بھی اور مال کی بھی۔ للغیب، پیٹھ پیچھے، غیبانہ، عزت اور مال کی حفاظت کرتی ہے غیبانہ، پیٹھ پیچھے، یعنی اس کا خاوند مثال طور چلے پہ گیا جماعت تبلیغی کے چلے کے، سمجھے، اور اس نے اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا، مال کو بھی محفوظ رکھا، مال بھی نہیں اڑایا۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ رو کے فرماتے تھے اپنے بیٹوں کو، عطا المنعم شاہ صاحب کو، باقیوں کو، کہ بیٹے تمہارے باپ کی زندگی کا اکثر حصہ جیل میں گزرا، تمہارے باپ کی زندگی کا اکثر حصہ کہاں گزرا؟ جیل میں گزرا، لیکن تمہاری ماں نے اپنی آبرو کی حفاظت کی، تمہاری ماں نے مجھے رسوا نہیں کیا، اپنی آبرو کی حفاظت کی۔ تو جیل میں جانا کوئی بری بات نہیں۔ یوسف علیہ السلام گئے تھے نا، یہ گناہ گار 3 دفعہ جیل میں گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی کراچی جیل کے اندر سن 53 کے اندر، ہم نوجوان لڑکے تھے، طالب علم تھے، اور اتنے خوش رہتے تھے، 3 مہینے سے زائد کے ہم خط لکھتے تھے ادھر۔ ان دنوں کارڈ ہوتا تھا، کارڈ وہ 2 پیسے کا ملتا تھا، اس پہ خط گھر لکھتے یا دوستوں کے پاس، تو لکھتے از دارالعلوم، از سنٹر جیل العلوم، از سنٹر جیل العلوم، کا نام بدلتے کا رکھ دیا سنٹر جیل العلوم۔ بڑی جرات کے ساتھ ہم نے پھر دوسرے دفعہ 1.5 مہینہ رحیم یار خان کے اندر، اس کے بعد یہ 3 دفعہ میں خود جیل میں گیا،
اور ہمیں جب ہائی کورٹ میں لے جاتے نا اس کے لیے پیشی کے لیے تو ہم یہ شعر پڑھتے تھے، جو جان چاہو تو جان دیں گے، جو مال چاہو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ مرزائیوں کے مقابلے میں ہم پڑھتے تھے، مرزائیوں کے خلاف انہیں تحریک، جو جان چاہو تو جان دیں گے، جو مال چاہو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہاں عشق محمد میں گرفتار ہوئے تو حضرت کو کل عرض کریں گے نا، حضرت آپ کے عشق میں ہم گرفتار ہوئے تھے، عرض کریں گے، حضرت کرم فرمائیں گے، آمین کہہ لو کر اللہ۔ تو دیکھو جی وہ عورتیں خامند کے غائب ہونے کے وقت بھی اپنی عزت کو بچاتی ہیں، اپنے مال کو بھی محفوظ کرتی ہیں، بما حافظ اللہ، بس سبب اس کے کہ حفاظت کی کس نے؟ اللہ نے حفاظت کی ہے نا عورت کی۔ جب میرے عزیز یہ تو تھی نیک عورتیں، یہ کیا تھی؟ نیک عورتیں۔ اب دوسری عورتوں کا بیان ہے، وہ دوسری عورتیں کیسی؟ جیسے اکبر الہ آبادی کہتا ہے، عابدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، عابدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، یعنی جب ٹر نہیں بنی تھی، سے ٹر، عابدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ تو دعا کرو ہماری بیٹیاں بیویاں چراغ خانہ بنے، شام انجمن نہ بنے۔ شام انجمن یہ تقریریں کرتی ہیں جی، بڑے جوش خروش سے تقریریں کرتی ہیں، آئے ہم کانفرنس کے اندر تقریریں ہو رہی ہیں، اب ہے شام انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، طریق اصلاح ناشزہ، بے فرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ، جو عورت بے فرمان ہو اس کی اصلاح کا طریقہ ہے، طریق اصلاح ناشزہ۔ اور وہ عورتیں کہ اندیشہ کرتے ہو تم ان کی بد دماغی کا، نشوز منا بد دماغی کا، تو ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے، فائزوہن، پس نصیحت کرو ان کو۔ درجہ نمبر 1، پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرو، اور نصیحت نہ مانے تو ان کو علیحدہ سلاؤ۔ کیا؟ ان کو اپنے ساتھ نہ سلاؤ، علیحدہ سلاؤ، ان کی چار پئی علیحدہ، تمہاری چار پئی علیحدہ، تاکہ سمجھ جائیں کہ خامد روٹھ گیا ہے۔ اور بعض غریب آدمی ہوتے ہیں 2 چارپائی نہیں ہوتی، 1 چارپائی ہوتی ہے، تو 1 چارپائی پہ سو، لیکن منہ دوسری طرف کرو، اس کی طرح منہ نہ کرو، سمجھے؟ اور پتہ تمہیں کس وقت چلے گا کہ اب میری بیوی ٹھیک ہوگی یار، وہ تمہیں چونڈی مارے گی پیچھے سے، تو سمجھ لینا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہے، اب فرما بردار بننا چاہیے، ورنہ تمہارا منہ ایک طرف، اس کا منہ ایک طرف۔ واجروہن فی المضاجع، یہ درجہ نمبر کتنی ہے جی؟ 2۔ اور چھوڑ دو ان کو بستروں کے اندر، واضربوہن، بستر علیحدہ کی ہے پھر بھی نہیں سمجھی، تو نمبر 3 کا ہے، درجہ نمبر 3، ان کو مارو۔ کیا؟ کوئی تھپڑ شپڑ مار دو، کوئی لکڑی مار دو، لیکن حضرت نے فرمایا اتنی نہ مارو کہ چیخیں نکل جائیں ان کی، یا ان کی ہڈی توڑ دو، کوئی اتنی نہ مارو، متوسط طریقے پہ مارو ان کو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر کہا مان لیں تمہارا، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس نہ طلب کرو ان کے اوپر کوئی راہ، کوئی طلاق وغیرہ کی راہ، ایسے نہ سمجھے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ بلند ہیں، بڑے ہیں، اونچی شان ہے ان کی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، حکم رعیت نمبر 14،
یہی ہے نا، 14 پہ پہنچ گئے ہیں۔ حکم رعیت نمبر 14، مصالحت بین الزوجین، مصالحت بین الزوجین، میاں بیوی کے درمیان مصالحت کرنی۔ آیا بھائی تم نے سمجھایا، بیوی نہ سمجھی، جھگڑا کچھ بڑھ گیا، جھگڑا بڑھ گیا، تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ تمہارے جو لوگ ہیں نا رشتہ دار، وہ ایسے کریں، ایک حکم مقرر کریں، کس کا؟ جو خامند کے رشتہ داروں عزیزوں سے ہو، اور ایک حکم مقرر کریں کس کا؟ عورت کے رشتہ داروں سے ہو، جو حجت رکھتا ہو زیادہ، سمجھا؟ وہ آپس میں مشورہ کر کے وہ اس کو علیحدہ سمجھائے، وہ اس کو علیحدہ سمجھائے، امید ہے کہ مسئلہ ٹھیک بن جائے گا۔ آگے سمجھنا۔ اب اس پہ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، بڑی بہترین بات ہے۔ میرے شیخ حضرت خالد بھی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی پیش ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میری بیوی بے فرمان ہے، کہا نہیں مانتی، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تیری اولاد کتنی ہے اس سے؟ عرض کرنے لگا حضرت 4۔ کیا؟ بیٹے اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ اور حضرت نے بڑا بہترین جملہ فرمایا، فرمایا اب تو ایک کو روتا ہے، اب تو جب بیوی کو طلاق دے گا تو 4 کو روئے گا۔ کتنی کو روئے گا؟ شاید کہ کلام وہ بیوی تو چلی جائے گی تو معصوم چھوٹے چھوٹے بیٹے بیٹیاں روئیں گے نہیں، سامنے باپ پریشان ہوگا، ابھی تو ایک کو رو رہا ہے بیوی کو، پھر کس کو روئے گا؟ 4 کو روئے گا۔ اللہ کا بندہ، اور تمہیں یہ ہوتی ہے تلخ مزاجی ابتدا کے اندر ہوتی ہے، تو کسی آرام کے ساتھ کسی طریقے کے ساتھ ان کو راضی کرو۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ معمولی بعد میں طلاق دے دو، پھر طلاق لکھاتے ہیں، محرر جو بیٹھے ہوتے ہیں ڈال دو، 3 طلاق لکھ مارتے ہیں، 3 سے کم بھی نہیں لکھتے جی۔ میں کہتا ہوں کہ علماء سے طلاق لکھایا کرو۔ عالم کتنی طلاق لکھتا ہے؟ صرف 1، 3 کبھی نہ لکھنا، چاہے تمہیں وہ بھی کہیں 3 طلاق لکھو، ان کو سب بے وقوف ہو، جب 1 طلاق کے ساتھ جدا ہو جاتی ہے عورت تو 3 کو لکھے ہم، سمجھے جی؟ قطعاً نہ لکھا کرو 3 طلاقیں، کیونکہ کل کو پھر وہ واپس راضی ہوتے ہیں نہیں، پہلے تو بے وقوفی کرتے ہیں، بعد میں رضا ہوتی ہے۔ دیکھو جی، حکم رعیہ نمبر کتنی ہے جی؟ اس کا عنوان کیا ہے؟ مصالحت بین الزوجین۔ اور اگر اندیشہ کرتے ہو تم اے مسلمانوں یا حکام، یہ کس کو حکم ہے جی؟ مسلمانوں کو، حکام کو، شقاق بینہما، میاں بیوی کے درمیان ضد کا، ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ کرتے ہو، فبعثوا حکما، مقرر کرو ایک فیصل من اہلہ، اس خامن کے رشتہ داروں سے، اور ایک فیصل کس سے؟ من اہلہا، اس عورت کے رشتہ داروں میں سے۔ اگر ارادہ کریں گے یہ حکم، یریدہ کا فاعل کون بنیں گے؟ حکم۔ اگر ارادہ کریں گے یہ حکم اصلاح کا تو توفیق دے گا اللہ ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بے شک اللہ جاننے والے خبردار ہیں۔ وعبد اللہ، حقوق زوجین کے بعد تعمیم، پہلے حقوق زوجین کا بیان تھا، اب کیا ہے؟ تعمیم، عام حقوق۔ پہلے صرف حقوق زوجین کا بیان تھا، حقوق زوجین کے بعد تعمیم ہے۔ تعمیم میں اللہ کے حقوق ہیں، ماں باپ، رشتہ دار، ایسا مطلق ہے۔ وعبد اللہ، اور عبادت کرتے رہو صرف اللہ کی، نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ ہیں کسی چیز کو۔ یہ کس کا حق ہو گیا؟ اللہ۔ وبالوالدین، یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ آسن، احسان کرو ماں باپ کے ساتھ، احسان کرنا، ساتھ رشتہ داروں کے، یتیم، مساکین، والجار ذی القربا، ہمسایہ جو کہ رشتہ دار ہے یا قریبی ہے۔ ذی القربا کے کتنے معنی لکھنے ہیں؟ رشتہ دار بھی لکھو، قریبی بھی لکھو، یہ میں سمجھاتا ہوں۔
وہ ہمسایا جو ذل قربا ہے. ذل قربا کے کتنی معنی؟ ایک رشتہ دار، دوسرا قریبی. رشتہ دار ہو تو معنی یوں کرو گے ذل قربا کا، صاحب قرابت کا. کیا؟ رشتہ دار ہوا نا. اگر قریبی ہو تو پھر معنی کیا کرو گے؟ صاحب قرب کا. بھئی آپ کے گھر کے ساتھ 10 گھر ہیں تو جس کا پہلا گھر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمسایہ بھی ہوگا، قریب بھی ہوگا. اگر رشتہ دار ہے تو رشتہ دار بھی ہوگا، زیادہ حق ہو گیا. اور جو آگے ہیں وہ دور کے رشتہ دار یا ہمسایہ ہوں گے. آگے والجار الجنب، جنب کے بھی 2 معنی ہیں. ایک وہ ہمسایہ جو اجنبی ہے، ہمسایہ تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے. اور دوسرا کیا؟ وہ ہمسایہ جو اس کا گھر کچھ دور ہے. والصاحب بالجنب، اور ساتھ بیٹھنے والا، پہلو کا ساتھی یعنی ساتھ بیٹھنے والا. کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تو سب صاحب جنب ہو، تمہارے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں. اسی طرح کوئی دفتر ہے بڑا حکومت کا، وہاں جتنی ملازم بیٹھے ہو کیا ہیں؟ صاحب الجنب ہیں، حقوق ہیں. تم سفر کرتے ہو تو آپ کا ہم سفر جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ صاحب الجنب ہے. وابن سبیل مسافر، اور وہ کہ مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے. غلام لونجوں پہ ان کے بھی حقوق ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس شخص کو جو متکبر ہے دل سے. مختال کے نیچے کا لکھو، متکبر ہے دل سے، اور فخور فخر کرنے والا زبان سے. متکبر ہے دل سے، فخر کرنے والا کس سے؟ زبان سے. ہماری سرہ کی زبان کے اندر کوئی بیٹھے ہیں تو لکھ لیں مختال دمن اکڑیل، فخور دمن پوتی. مختال مانا اکڑیل، وہ اکڑیل کا نہیں جانتا، فخور دمن پوتی، پتریڑی. الذین یبخلون، الذین سے پہلے ہم کا لفظ مقدر ہے، ہم الذین یبخلون. اس سرائے کی معنی میں مجھے بڑا محاورہ ہے. الذین یبخلون سے پہلے ہم کا لفظ مقدر ہے. اچھا، اور اس کا عنوان لکھو کہ مختال فخور ہیں 2 قسم. کتنی قسم ہیں؟ کہ اب قسم اول لکھو. قسم اول کے علامات، قسم اول کی علامات. مختلف فخور کا پہلا قسم وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، نمبر 1 علامت، اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بھی کس کا؟ بخل کا. نمبر کتنی؟ 2. وہ کیسے حکم کرتے ہیں؟ ایک ذمہ دار آیا ظاہر پیر، اس کو ایک دکاندار مل گیا جو میرا کچھ مخالف تھا. اس نے اس ذمہ دار کو کہا اوے تو مولوی منظور کو بہت چندے دیتا ہے، فلاں کچھ کرتا ہے، وہ تو دہشت گرد آدمی ہے، نہ دیا کر چندے. سنتا رہا، چائے دھائے پی. جب الوداع ہونے لگا ان سے نا تو کہنے لگا اب بھی میں اس کو چندہ دینے جا رہا ہوں، جو کچھ کرنا ہے پٹ گھنٹا تھا. وہ ایسا مضبوط آدمی تھا، وہ کہنے لگا ابھی بھی میں اس کو چندہ دینے، چائے چھائے پی لیا، چلتے وقت یہی کہا کہ اب بھی میں چندہ دینے جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں تم کو دہشت گرد دیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، بخل کا حکم کرتے ہیں نہیں. یہ نمبر 2 ہے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نمبر کتنی جی؟ 3. اور چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے. نیچے لکھ لو بخل مالی و علمی دونوں کو شامل ہے. بخل مالی و علمی دونوں کو شامل ہے. مال کا بھی بخل کریں اور کس کا بخل کریں؟ علم کا بھی بخل کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں. تو میرے عزیز علم کو پھیلاؤ. کیا کل میں نے عرض کیا تھا نا، خوشی سے میرے آنسو آ گئے کہ یہ علم کوئٹے میں 2 جگہ پڑھا جا رہا ہے. پھیل رہا ہے یا نہیں؟ حضرت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پڑھا جا رہا ہے جی دکن منڈی کے اندر.
बहावलपुर विहाड़ी में खुद इफ्तिताह करके आया हूँ। तो इल्म को फैलाओ या बंद करके रखो? फैलाना चाहिए। वआतदना अंजाम, मुख्तालिफ फकूर के अलामात के बाद क्या है जी? अंजाम। और तैयार किया हमने ऐसे काफिरों के लिए अजाब जलील करने वाला। वल्लज़ीन के नीचे लिखो किस्म सानी, मुख्तालिफ फकूर का किस्म सानी, जो लोग के खर्च करते हैं अपने माल वास्ते दिखलावे लोगों के और नहीं मान लाते साथ अल्लाह के न साथ दिन क़यामत के, और वो शख्स के हो शैतान उसका साथी। करीन मना हमारी सिरा की जबान में जुट, क्या जुट, ऐसे जुट। वो शख्स के हो शैतान उसका साथी पर बुरा साथी है। वह माज़ा अलैहिम तरगीब इलल ईमान वल एहसान, तरगीब इलल ईमान वल एहसान। और क्या नुकसान था उनका अगर ईमान लाते साथ अल्लाह के दिन क़यामत के। ये ईमान आ गया, आगे अनफको क्या है जी? एहसान है ना। और खर्च करते उस चीज के दिया उनको अल्लाह ने, और है अल्लाह साथ उनके जानने वाला। इन्नल्लाह ला यज़लिमु, सुन्नतुल्लाह का बयान। सुन्नतुल्लाह, तुम जो ही नेक काम करोगे अल्लाह ताला उसमें कमी करेंगे या बढ़ाएंगे? एक नेकी को कितने तक ले जाएंगे? 700, बल्कि उससे ही बढ़ाएंगे। बेशक अल्लाह ताला नहीं जुल्म करते बराबर एक जरे के। पर जरा जानते हो, किसी मकान के अंदर बैठे हो ना, तो इधर हो रोशनदान, तो सूरज इधर आए तो आप देखते हो ऐसे जर्रात उड़ रहे होते हैं सूरज के लाइट में। अब भी हैं, लेकिन अब तुम्हें नजर तो इतनी बारीक होते हैं जर्रात। बेशक अल्लाह नहीं जुल्म करता बराबर एक जरे के, और अगर हो जरा नेकी तो बढ़ाते हैं उसको, बढ़ाते रहेंगे उसको, और देंगे अपनी तरफ से सवाब अजीम। फ़कै फैज़ा जोना, ये पहले तरगीब थी, अब तरगीब के बाद तरहीब है। तरगीब के बाद तरहीब। बस क्या हाल होगा जब लाएंगे हम हर उम्मत से गवाह। हर उम्मत का गवाह कौन होगा? उस उम्मत का नबी होगा। और लाएंगे हम तुझको ऊपर इन सब के गवाह। सब के बाद आखिरी गवाह कौन होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दूसरे पारे में आप पढ़ नहीं आए? पढ़े हो ना दूसरे पारे में। अब यहाँ गौर करो, आज मुझे ये नुक्ता बिल्कुल हल हुआ इस बात के अंदर। नीचे लिख लो, इशारा बसूए खत्म नबूवत। मुताला करते करते अल्लाह ताला करम फरमाते हैं। मैं बताता हूँ, इशारा बसूए खत्म नबूवत। भाई सारे नबी गवाही देते आएंगे, आखिर में कौन गवाही देंगे? हजूर गवाही देंगे सारे। अगर हजूर के बाद और कोई नबी होता तो वो उसकी गवाही होती या नहीं? लेकिन आखिर में कौन दे हैं? हजरत। तो मालूम हुआ कि आप क्या हैं? खातिमुल अंबिया हैं। ये खत्म नबूवत की तरफ इशारा है। और लाएंगे हम तुझको ऊपर सब के गवाह यौम दिन, उस दिन तमन्ना करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और बेफरमानी की रसूल की। लौ तो सव्वा बिहिमुल अर्द, काश के बराबर की जाए साथ उनके जमीन, काश के बराबर की जाए साथ उनके जमीन। क्या मतलब? एक मतलब ये है, देखेंगे ना अपना अंजाम कि दोज़ख में जाएंगे तो कहेंगे काश के बराबर की जाए साथ उनके जमीन, यानी जमीन फट जाए, हम जमीन के अंदर चले जाए, बराबर की जाए। नंबर 1। या नंबर 2, अल्लाह ताला मैदान हश्र के अंदर इंसानों के साथ जानवरों को भी बुलाएंगे, परिंदों को भी बुलाएंगे, लेकिन जानवर परिंदों का वहां बदला होगा। जिस सींग वाले जानवर ने दूसरे को मारा था ना, उसको कहा जाएगा कि तू इसको मार। जिस मुर्गे ने, परिंदे ने ठूंगा मारा होगा, उसको कहा जाएगा दूसरे को ठूंगा मार। उसके बाद कहा जाएगा कि सब के सब क्या हो जाओ? मट्टी। तो उनको जब देखेंगे मट्टी हो रहे हैं तो ये आरज़ू करेंगे काश के हम भी मट्टी हो जाएं, जमीन बराबर। ये समझी बात?
اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہم مٹی ہو کے رہتے زمین کے اندر برابر رہتی، اٹھتے ہی نہیں، ہمارا حشری نہ ہوتا ہے۔ تین معنی سمجھ آئے؟ لو تو سباب ہے، کاش کے برابر کی جاتی ساتھ ان کے زمین، اور نہیں چھپائیں گے اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو۔ یہاں آپ سوال کریں گے کہ دوسرے مقام پہ ہے کہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، وہ انکار نہیں کریں گے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ اپنے شرک کا کیا کریں گے؟ انکار۔ واللہ ربنا ما کننا، اے اللہ ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا تھا۔ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر ہے انکار کریں گے، ادھر کیا ہے؟ اقرار کریں گے۔ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ پہلے انکار کریں گے، پہلے کیا؟ زبان سے انکار کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم تشہد، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ وہ یہ کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ پھر مجبور ہو کہ آپ بھی کیا کریں گے؟ اقرار کر بیٹھیں گے۔ آگے سمجھ یہ ہے